اور چند نوجوان ساتھ لے گئے اور ان کو باہر بٹھا دیا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا۔ آپ کے ساتھ جو گئے تھے وہ باہر بیٹھ گئے اور آپ اندر چلے گئے۔ گورنر نے یزید کا پیغام پہنچایا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حضرت امیر معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے وہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا گورنر صاحب آپ نے مجھ اکیلے کو بلا لیا ہے اور آپ مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہیں، یہ مجھ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، باہر نکلیے، سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیجئے، سب سے بیعت طلب کیجئے، پھر میں بھی سب کے ساتھ ہوں۔ مجھ اکیلے کو بلا کر اس طرح بیعت طلب کرنا، اس کا کیا مطلب؟ میرے جیسا شخص اس طرح چھپ کر اکیلا بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ گورنر نے کہا جناب یزید کا حکم تو یہ آیا ہے کہ اگر آپ انکار کریں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے، بلکہ قتل کر دیا جائے، مگر میں تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس انکار کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے انجام دیکھا ہوا ہے۔ گورنر نے آپ کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ امام علی مقام واپس آ گئے، واپس آ کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا، عزیز و اقارب کو جمع کیا اور صورت حالات سے آگاہ کیا۔ فرمایا اب مدینے میں رہنا دشوار نظر آتا ہے۔ آج گورنر نے رعایت کی ہے، یہ رعایت کب تک چلے گی؟ کل پھر بلائیں گے، پرسوں پھر بلائیں گے، اور اگر ہم انکار کریں گے تو یقیناً ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ حرم ہے، جائے امن ہے، اور حرم کی حد کے اندر بلا وجہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام اور ممنوع ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب نے کہا کہ آپ جس طرح کی مقام نے اپنے عزیز و اقارب کے سامنے جب یہ فرمایا، یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں مکے چلے جانا چاہیے کیونکہ مکہ حرم ہے، جائے امن ہے، تو سب نے لبیک، سب نے کہا کہ حضرت جس طرح آپ فرمائیں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، سامان باندھو، ہم آج رات ہی یہاں سے ہی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، گھر والوں نے تیاری شروع کر دی، سامان باندھ لیا۔ شام کے وقت امام علی مقام اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے۔ امام علی مقام اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، سلام کرنے کے لیے اور اجازت لینے کے لیے۔ شاعر اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان،
ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں ہے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا تصور کرو وہ مدینہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا، جہاں جوانی کے ایام گزارے تھے، وہ مدینہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا آرام کرتی تھی، جس مدینے میں آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی آرام فرما تھے، وہ مدینہ جو آپ کو بہت ہی پیارا اور عزیز تھا، اب اس مدینے کو چھوڑ رہے تھے، اب اس مدینے سے جدا ہو رہے تھے، اس مدینے سے نکل رہے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ وہ وقت آپ کے لیے کیسا وقت تھا۔ ایک وقت وہ تھا جبکہ آپ کے جد امجد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ نواسہ رسول کو مدینے سے ہجرت کر کے مکے جانا پڑ گیا۔ آپ نانا جان کے روضہ انور پر حاضری دے کر والدہ ماجدہ کی قبر انور پر گئے، جنت البقیع شریف میں گئے، وہاں حاضری دی، اپنی اماں جان کو سلام کیا اور اجازت مانگی۔ اسی طرح آپ جبل احد شریف پر تشریف لے گئے، مختصر اپنے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی، اور حاضری دے کر سلام کر کے آپ رات کے وقت مدینہ طیبہ سے نکلے۔ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے مدینے کو دیکھا اور کہا، اے مدینہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن میں کیا کروں، اب میرا تجھ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب میں تجھ میں نہیں رہ سکتا، میں انشاءاللہ العزیز پھر آؤں گا کیونکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آپ کے تصورات کا تو یہ عالم تھا
کہ میں واپس مدینے میں آؤں گا، مگر تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ اے فرزند رسول، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے مدینے سے جا رہا ہے، اب تو نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے اور کربلا کو بسانا ہے۔ امام علی مقام جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو شاعر کہتا ہے، ہاں نگاہ غور سے دیکھے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شاہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیو السلام، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع، اے مدینے کی نظر افروز گلیو الوداع۔ امام علی مقام سفر کر کے منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکے والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، کیونکہ ان کو اطلاعیں پہنچ چکی تھی کہ امام علی مقام مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر تشریف لا رہے۔ مکے والوں نے استقبال کیا، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، روز آپ کی خدمت میں لوگ آتے جاتے تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے۔ لوگوں نے بڑے ادب اور بڑے نیاز کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب یہاں سے کہیں آگے جانے کا ارادہ نہ فرمائیے، یہیں رہیے، ہم سب آپ کے خدام ہیں، ہم سب آپ کے خدمتگار ہیں، ہماری جانیں ہمارا مال سب کچھ آپ پر نثار ہے، آپ یہیں تشریف رکھیے اور یہاں سے کسی اور جگہ جانے کی کوشش نہ فرمائیے، ارادہ نہ فرمائیے گا۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک چھوڑنا پڑا، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہمیں آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں کوفے سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، سلطنت اسلامیہ بڑی وسیع تھی، تو صرف کوفے سے خطوط کیوں آنے لگے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں چھوٹے بڑے 40 ملک فتح ہو چکے تھے، تو پھر کوفے سے آپ کی خدمت میں خطوط اور وفود کیوں آنے شروع ہوئے؟ پے در پے خطوط آنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں 150 خط آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان حالات میں
جبکہ ریل گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں کاریں وغیرہ نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ڈاک کا آج کل کی طرح بڑا معقول انتظام نہیں تھا کہ دوسرے تیسرے روز دور دراز خط پہنچ جائے۔ اس زمانے میں دستی خطوط پہنچتے تھے، قاصد خط لے کر جاتے تھے اور ان کے لیے سواری ہوتی تھی اونٹ گھوڑے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوفے سے 150 خط کا آ جانا کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ صرف کوفے سے خطوط کیوں آئے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ دارالسلطنت کوفے کو بنا لیا تھا۔ آپ مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے میں لے گئے تھے۔ جب آپ کی حکومت کوفے میں چلی گئی، آپ کی حکومت کے افراد کوفے میں چلے گئے اور کوفہ دارالسلطنت بن گیا، تو آپ کے جتنے محب تھے وہ بھی ادھر ادھر سے سمٹا کر کوفے میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تھے۔ تو جب حضرت علی کوفے چلے گئے تو آپ کے محب بھی کثیر تعداد میں وہاں چلے گئے، تو گویا کوفہ حضرت علی کے محبوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس واسطے اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم آپ کے باپ کی جماعت ہیں، ہم محبان علی اور شیعان علی ہیں، ہم آپ کے والد ماجد کو ماننے والے ہیں، اور آپ کے والد ماجد کے بعد ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، اس واسطے آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امام مانیں گے اور اپنی جانیں اور اپنا مال آپ پر نثار کریں گے۔ پے در پے خطوط آنے شروع ہو گئے، وفود بھی آئے، انہوں نے ملاقات بھی کی، حالات سے آگاہ کیا۔ امام علی مقام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بڑا مخلصانہ مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، آپ کوفیوں پر ہرگز اعتماد نہ کیجیے، انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے ان کے دلوں میں کچھ ہے۔ تو آپ کوفے جانے کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیے، آپ یہیں تشریف رکھیے، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری جانیں اور ہمارا مال آپ پر نثار ہے۔ امام علی مقام صحابہ کرام کے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی قدر فرماتے تھے، مگر کوفیوں نے اپنے خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ حضرت اگر آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری دستگیری نہ کی تو یہ یاد رکھیے کہ دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے۔ وہ نقشہ جو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس کو خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، وہ نقشہ مٹایا جا رہا ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لائے
تو پھر ہم منتشر افراد تو حکومت کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے، ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے، تو پھر یاد رکھیے ہماری بیعت کا وبال اور بوجھ بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ تو آپ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری آواز پر لبیک فرمائیں اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت فرمائیں اور کوفے تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام کے پیش نظر اب یہ بات تھی کہ اگر میں نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور میدان میں نہ آیا، حق و صداقت کی آواز کو بلند نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود ہی مسلمانوں کو جابروں اور ظالموں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو حق و صداقت کی خاطر مجھے میدان میں آ جانا چاہیے اور حق کی آواز کو بلند کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کی دستگیری کرنی چاہیے جو مجھے بلا رہے ہیں اور جان مال قربان کرنے کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے کہنے پر نہ گیا اور دین کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کل قیامت کے دن میرے نانا جان نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اے میرے فرزند، جس دین کی خاطر میں نے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر کھائے تھے، نہایت نامناسب کلمات سنے تھے، جس دین کی خاطر میں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تھا، جس دین کی خاطر میں نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے، جس دین کی خاطر میں نے اور میرے اصحاب نے لرزا دینے والی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس دین کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، اس دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرا ساتھ دینے کے واسطے تیار تھے، تجھ پر جان مال قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، تو تو نے ان کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہا اور دین اسلام کی حفاظت کے واسطے میدان میں کیوں نہ آیا اور اپنی قربانی کیوں نہ پیش کی؟ تو پھر میں نانا جان کو کیا جواب دوں؟ امام علی مقام اسی کشمکش میں تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہی دنوں میں امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ضرور جاؤں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بڑے بڑے صحابہ کو پتہ چلا، وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کوفے جانے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو خدا کے لیے کوفے نہ جائیے اور کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس لیے روکا تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام درست نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کی کتابیں پڑھے گا، احادیث پر نظر دوڑائے گا، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو یہی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا روکنا اس واسطے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام غلط تھا، بلکہ وہ اس واسطے روکتے تھے کہ ان کے نزدیک اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر آپ کو روکتے تھے کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں اور کوفے جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ یہ کوفی آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کل اس پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ امام علی مقام کے پیش نظر صحابہ کرام کے اس مشورے کی بھی بڑی اہمیت تھی
اور ادھر سے جو خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا اور انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ باتیں بھی آپ کے پیش نظر تھی۔ مختصر یہ کہ آپ نے یہ طے فرمایا کہ پہلے کسی معتبر شخص کو بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات تسلی بخشوں، اطمینان بخشوں تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر صورت حالات بتا کر یہ حکم دیا کہ آپ کوفے جائیں اور کوفے جا کر حالات کا بچشم خود مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور پھر مجھے لکھیں۔ اگر حالات تسلی بخشو اور کوفے والے واقعی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ جو دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر وہ مخلص ہوں تو پھر مجھے لکھنا، تمہارا خط آنے پر میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات تسلی بخش نہ ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام علی مقام کے حکم پر کوفے جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ جب وہ کوفے جانے کے واسطے تیار ہوئے تو ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں نے بھی عرض کیا کہ ابا جان